I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में कोशिश करते हैं कि उसको बयान किया जाए, उसको समराइज़ किया जाए। तो ऐसे ही जो बाइबल मुकद्दस की जो किताब है यिर्मयाह, जो कि कैथलिक बाइबल से हमें मिलता है, और यिर्मयाह जो है वो प्रोटेस्टेंट बाइबल में कहा जाता है, लेकिन बात एक ही है। लेकिन यिर्मयाह के बारे में आज जो बयान करना चाहती हैं وہ ہے سسٹر سنتھیا جی۔ سسٹر جی ویلکم وتھ اس کہ آپ ہمارے چینل میں، آپ بہت مصروف پرسنالٹی ہیں، آپ نے ٹائم دیا جی۔ سسٹر جی یرمیاہ نبی کے جو ہے وہ ہے 29 کتاب ہے پرانے عہد نامے کی، اور اس میں جو کل ابواب ہیں 52 ابواب ہیں، اور اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ خود یرمیاہ نبی ہے جس نے یہ کتاب لکھی۔ اگر ہم دیکھا جائے تو یرمیاہ نبی کی جو بلاہٹ تھی وہ کافی ہچکچاہٹ والی بلاہٹ تھی۔ جب خدا نے یرمیاہ نبی کو بلایا، آواز دیا، تو سب سے پہلے اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابھی تو میں بچہ ہی ہوں، میں کیسے، کیوں اس نے یہ بات کی؟ کیونکہ پہلی بات وہ اس دور کے لوگوں کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ دور کے جو لوگ ہیں اتنے سخت گردن لوگ ہیں کہ اگر میں کچھ ان کو بتاتا ہوں یا انہیں کریکٹ کرتا ہوں یا انہیں بتاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ خدا کا کلام بہت سخت کلام، تو یہ لوگ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس وجہ سے پھر اس نے خدا کو ڈائریکٹ منع کیا کہ بھائی میں اس لائق نہیں، میں ابھی بچہ ہوں، میں کیسے بولوں گا۔ تو یہ اس کی بلاہٹ تھی۔ پر جب اس نے قبول کر لیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یرمیاہ نبی نے یہ کتاب لکھنے کا اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ جو خدا سے بے وفائی کر رہی ہے قوم، اس کو اس کی بے وفائی کا احساس دلایا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات بے وفا ہونے کا احساس دلایا جائے، عہد سے برگشتگی، کیونکہ خداوند نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس عہد کو بھول کر تو اپنے من موجی ٹائپ زندگی گزار رہے تھے، اس چیز کا احساس دلایا۔ پھر خدا کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کے لیے دعوت دی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، بے وفائی ہو گئی، پر خدا کی تم چنیدہ اور پسندیدہ قوم ہو۔ تو اس کی جو پیغام ہے ساری کتاب میں، جو 52 ابواب ہیں، سارے ابواب میں مین پیغام اس کا بے وفائی کا احساس دلانا اور یہ بتانا کہ آپ نے جو عہد سے برگشتہ ہو گئے ہو، جو دور ہو گئے ہو، کیوں ہوئے ہو، اور دوبارہ بھی آپ لوٹو گے تو خدا آپ لوگ کو قبول کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے ابواب، یرمیاہ نبی کے ابواب جو تقسیم کر دیے گئے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک ہیں۔ 1 سے لے کے 25 تک ابواب میں تعارف اور بلاہٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ 26 سے 45 ابواب تک خدمت اور امید کا پیغام ہے۔ پھر 46 سے 51 ابواب تک قوموں کے خلاف فتویٰ اور نبوت ہے، اور آخری جو 52 باب ہے اس میں تاریخی بیانات بتائے گئے ہیں۔ 2 قسم کے انبیاءوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، انبیاء صغریٰ اور انبیاء کبریٰ، بڑے اور چھوٹے انبیاء۔ تو یہ بڑے انبیاء میں سے آ جاتے ہیں۔ جی، اشعیاء نبی ہو گیا، دانیال ہو گیا، یہ یرمیاہ ہو گیا، یہ سارے بڑے انبیاء میں گنے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ بتاتے تو تاریخی پس منظر ہیں، پر حال کو مد نظر رکھتے۔ لیکن زیادہ اسرائیلی قوم کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جب اسیری میں تھے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور یہ دوبارہ سے وہ ہیکل کی تعمیر کرنا، یروشلم میں آنا، یہ بھی اس میں بتایا۔ وہ بس جو لوگ الگ ہوتے جا رہے ہیں خدا سے، ان کو واپس لانے، ان کو واپس لانے، جو بھٹک گئے تھے راہ راست سے، ان کو لے کر آ رہا۔ کیونکہ اس نے اس میں اسیری بھی دیکھی ہے جی 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 بالکل، کہ بھائی
اتنا کو بھٹک گئے کہ جب وہ جنگیں لڑنے گئے تو خدا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اسیری میں چلے گئے۔ اس نے اسیری بھی دیکھی ہے، اس نے فتح مندی بھی دیکھی ہے۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ارمیا کے فوراً بعد جو مرثیے کی کتاب ہے وہ بھی ارمیا کی ہی کتاب ہے۔ اچھا اچھا، اسے ایک ہی گنا جاتا ہے، وہ بھی ارمیا کی ہی کتاب ہے، پر وہ کہ وہ اس میں نوحہ کرتا ہے جب وہ اسیری میں جاتے ہیں، نوحہ کی کتاب جو کہا جاتا ہے۔ جی، تو کیتھلک میں مرثیے کا نام ہے اور پروٹسٹنٹ بائبل میں نوحہ۔ جی، تو اس لیے جب وہ اسیری میں چلے جاتے، ساری اسرائیلی خدا کی قوم اسیری میں جاتی ہے، تو تب وہ نوحے کرتا ہے، تو اس کتاب کو الگ کر کے ایک الگ کتاب بنا دی۔ وہ جب خدا نے اس کو بھیجا تو وہ نہیں جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، ظاہر سے ایک جوان لڑکا تھا وہ، تو جس عمر میں وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا نارمل زندگی، اس میں خدا نے اس کو آواز دے دی کہ نہیں بھائی تو میرا کام کر، اور اس نے دیکھا کہ ہمارے اپنے لوگ ان کی غلامیوں میں ہیں، ہمارے اپنے لوگ عہد بھول چکے ہیں، اگر میں ان کو سیٹ کرنے چلا تو میں تو کسی طرف کا بھی نہیں رہوں گا، نہ ہمارے اپنے لوگ مجھے قبول کریں گے، نہ ہی جو دور کی حکومت چل رہی ہے نہ وہ مجھے قبول کرے گی۔ بٹ اس کے باوجود بھی خدا اپنے بندوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم ہاں بولو۔ اچھا، دیکھیں اس نے چننا ہے، اس نے بلانا ہے، تو آپ چاہے جہاں مرضی بھاگیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسیری میں تھی قوم، اس کے حوالے سے کافی وہ پریشان تھے اور ساری یہ چیزیں، اور جو دیکھ رہا تھا، پر خیر جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے بعد بھی گلے شکوے خدا کے ساتھ ارمیا کے چلتے رہے۔ جب آگے بھی ابواب پڑھیں تو اس میں کہتا ہے کہ دیکھ تیری قوم کیا کر رہی ہے، میرے لیے کس طرح کے منصوبے بنا رہی ہے، پر تیرا کلام میرے دل میں آگ کی طرح ہوتا ہے، وہ سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نہ بولوں تو بھی مجھے تنگ کرتا ہے، اگر میں بولتا ہوں تو بھی میں بچوں گا نہیں۔ جی، تو سسٹر جی اس میں کیا ایسی آپ کے جو دل کو جو ٹچ کری سب سے زیادہ بات مجھے یہ ٹچ کری ہے، آپ جتنا بھی انکار کر لیں، خدا کو بولیں نہیں میں اس لائق نہیں، خدا کو بولیں بھائی ایسے نہیں، بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے کہنا ہے نہیں، جس کام کے لیے میں نے تجھے چنا ہے وہ تو تجھے کرنا پڑے گا، چاہے ہنس کے کر چاہے رو کے کر۔ جو خدا نے کہا، جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے، مسا کیا ہے، بلیس کیا ہے، جو اس کو کہا ہے اس کو کرنا ہے، جتنا مرضی۔ جیسے یونس نبی کی ہم بات سنتے ہیں، خدا نے اسے کہا لیکن وہ بھاگ گیا، لیکن خدا نے اس سے کام لے لیا، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں بھی رہا، پھر بھی خدا نے کہا نہیں اب جدھر مرضی بھاگ، پر تو نے وہی کام کرنا ہے جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا۔ ٹھیک ہے سسٹر جی، تو اہم نکات کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ اہم نکات جیسے جو اس میں خاص باتیں جو اس میں خاص باتیں یہی ہیں کہ جو پیغام وہ دینا چاہ رہا ہے وہ ہے واپسی کا پیغام۔ واپسی کا، دوبارہ سے لوٹ آؤ خدا کی طرف، اور یہ نہیں سوچو کہ وہ رحم نہیں کرتا یا وہ غصہ کرنے والا خدا ہے، پر ڈرو، پر واپسی لوٹو، وہ تمہیں قبول کرے گا۔ اوکے سسٹر جی، بہت نائس، بہت اچھا، آپ نے شارٹ اینڈ سویٹ بہت اچھی باتیں بتائی تاکہ ہمارے ویورز کے لیے ہو، تاکہ ایک دم ان کو انڈرسٹینڈ ہو سکے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورز، جیسے کہ سسٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمپل وے سے جو بتایا، اپنی نالج سے آپ کو آگاہ کیا، وہ بائبل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے آج کل پڑھ رہی ہیں، انہوں نے جو نالج گیٹ کیا انہوں نے بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم بائبل مقدس کی جو سمرائز چیزیں ہیں، کیا اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیا امپورٹنٹ اس میں نکات ہیں، وہ ہم سمجھ سکیں۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو سسٹر جی۔